نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے، نہتہم علماءہم، ان کے علماء نے ان کو منع کیا، لیکن فلم ینتہو، قوم باز نہ آئی۔ علماء حالات کا مقابلہ نہ کر سکے، ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے، تو علماء پھر پیچھے ہٹ گئے۔ فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، حضور نے فرمایا پھر مولوی تے عوام ایک ہو گئے، صرف ظاہری فرق رہ گئے، ایک ہو گئے، مولوی عوام ایک ہی ہو گئے۔ جی میں ہون عوام جڑا ظلم کرنا چاہتی، مولوی کہتے ہیں ہاں حالات کا تقاضا یہی ہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے میں گیا ویکھیا تے شیر گاہ کھا رہا، بھیڑا وچ چر رہا، تے میں پوچھا او شیرا او تو کدوں دا گاہ کھانا شروع کیتا ہے؟ او شیر تے گاہ نہیں کھاندے، شیر تے گوشت کھاندے، او بھی تر و تازہ کھاندے، پرانا بھی نہیں کھاندے، او تو بھیڑا نال کتے گاہ کے کھا رہا؟ شیر بیدار از فسون میش خفت، انحطاط خیش را تعذیب گفت۔ اقبال کہندا او شیر دن تے گھسا بیٹھا سی، تو کہنے لگا تو کدوں دا گاہ شروع کیتا ہے؟ انہیں کہا جدوں دیاں میں امن دیاں گلاں سنیاں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اے نہیں دسیا بھائی اسلام بدر میں جانے کا بھی درس دیتا ہے، اسلام احد میں جانے کا بھی درس دیتا ہے، اسلام خندق کھدوا کے پیٹ تے پتھر بدوا کے تے پھر مٹی چوان دا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جدوں دی اسی امن کی گلاں سنیاں، حالات اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اب شیر بھی گھاس کھائے۔ میں طارق جمیل دا نام اس واسطے نہیں لیا کہ مطلب تسی پریشان نہ ہو، ویسے شیر نے کوئی جواب دیتا بھئی جدوں دی میں طارق جمیل دی تقریر سنی نا، جدوں دی میں طارق جمیل دی تقریر سنی، غاروں میں رویا، یاروں میں رویا، یہ کیا وہ کیا۔ ایک میں گل کرن لگا تواڈے نال بڑی ڈاڈی، دین تے حضور دی ذات سی، لوگاں بستریں دی اتنی اہمیت پائی کہ 30 لاکھ قوم نو انہاں بسترے چوا دیتے، لیکن سنی آج تک انگوٹھے بھی نہ چموا سکے۔ اپنے ذرا گریبان سارے جھانکنا جا کے، شیعہ میں ویکھیا بڑے بڑے افسر انہاں دے، جرنل بھی شیعہ ہوئے تے پیچھے اینج کردیاں گھوڑے پیچھے چل رہے ہوندا، سیکٹری بھی شیعہ ہوئے تے ڈی آئی جی بھی شیعہ ہوئے تے اینج پیچھے چل رہے ہوندا گھوڑے دے پیچھے۔ میں کسی جرنل نو میلاد جلوس وچ چلدے نہیں ویکھیا، ہووے سنی، ساڑھے تے کاٹن دے کپڑے پا کے آوے تو دی طبیعت بدل جاندی۔ میں احسان کیتا میں سنی ہاں، 4 روپے مسیتی دے کے 4 روپے مدرسے دے کے سنی جناب مولویوں نو اپنا غلام بنانا چاہتا۔ انہیں میں جرنل جاوید ناصر سی آئی ایس آئی دا سربراہ، ساڑھے تے ملتان روڈ تے میں ادھر ٹھیک سی تے میں نے انہیں کہا جی آج جرنل صاحب آ رہے ہیں، انہیں جرنل نو بسترے ہتھے چوا دیتے، اسی چنگے بلے سنیاں نو میلاد دے قائل نہ کر سکے، دسو اساں کی تبلیغ کرنے ہیں پھر؟ انہیں جرنل نو ہتھے بسترے تے لوٹے چوا دیتے تے تساں حضور دا نام ہی نہ چموا سکے۔ انہاں تک جرنل بھی کدی نہیں پوچھا بھئی صحابہ بسترے چاہے، لیکن سنی اتنے میلاد منان واسطے پوچھتا جی صحابہ میلاد منایا؟ ساڑھا انداز کدھر چلا گیا؟ اساں کیوں رسول اللہ دی محبت دسی؟ ایتے مولی خادم دے نعرے تو شروع کر دیتے، دل کا چین، کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے، بس بڑے نعرے لگ گئے۔ حضور کی بات کرو، ہاں حضور کی بات کرو۔ لبیک لبیک لبیک، توجہ بات سن، نعرے حضور دلاؤ۔ مولی خادم دے نور آلے لال کے انہیں چیڑا کل ہو جانا ہے، انہیں کہا میں تو لیڈر بن گیا قوم دا، میرے تو 4 مرید نعرے لان لگ پہ۔ خدا دا کوئی خوف کرو، جو کوئی لقب تے رہن دے دنیا دے کائنات، حضور کی بات کرو، رسول اللہ کی شان بیان کرو، او تے تسی منوا نہ سکے قوم کو۔ اے میں نہیں، تاریخ نازک ترین موڑ ہوتے پاکستانی نہیں پوری امت مسلمہ داخل ہو گئی کہ حضور دی ذات دی، حضور دی ناموس ہوتے قوم دو رائے دا شکار ہو گئی۔ اے کوئی معمولی جرم نہیں ہویا، اے تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ایتھے تے صحابہ ہاتھ بھی انج نہ کرن دیتا، حضور دی مبارک داڑھی وال انج ہاتھ بھی نہ کرن دیتا۔ آج لوگ فتوے پوچھتے ہیں کہ کالا قانون کہنے سے حضور کی توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اساں کدھر لے گئے حضور دی امت میں؟ اس واسطے کہ مولی خادم اپنا آپ بچانا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو، مجھے کچھ نہ ہو۔
میں جو ہے وہ ہر دل عزیز شخصیت رہوں، مجھے کوئی برا نہ کہے، میں حضور کی عزت پر کھل کے بولا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا خادم جو ہے وہ تشدد پسند ہے۔ میں شعر پہلے پڑھ دئی اس واسطے کہ فاروق اعظم ننگی تلوار سن، لیکن کسی صحابی نے بھی آج تک کسی نے نہیں کیا حضرت عمر نو کہ تسی ننگی تلوار کیوں ہو جی؟ اسی گل بھائی ایک بندہ بوزدل ہے، گل نہیں کر سکتا، وہ اپنی بوزدلی چھپان واسطے مولوی خادم نو کیوں کہندا ڈاڈی گل نہ کر؟ میں آکھا ڈاڈی گل صدیق اکبر تو لے کے تے غازی علم الدین تو لے کے ممتاز قادری تک جب حضور کی عزت کی بات آئی ایسے نہیں کی بلکہ ایسے کر کے بات کی، بھئی حضور کی بات ہے۔ سارے بولو بھائی، حضور دا نعرہ لان لگے وچ پریشان ہو تسی، سارے بولو۔ لبیک 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 لبیک۔ ایتے ہندوستان میں صوفیاء کانفرنس ہوئی، پاکستان جو صوفی گئے، باہروں بھی صوفی آئے، اتھے مودی جڑا انہیں خطاب کیتا، مودی دی صدارت ہوئی، ہندو دی صدارت صوفیاء دا کی کم ہوئے؟ صوفی دے بیٹھے ہندو مڑ کے بعد کم از کم تو اتنی پاور سی تے صوفی بن کے اتھے گئے ہو تو ہندو نو کلمہ تو پڑھانا سی کم از کم، مڑ کے مودی رہا۔ 1400 سال تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، کوئی فقیران دے در تے آیا ہوئے پھر ہمیں خالی چلا جائے، اینج نہیں ہوندا۔ مڑ کے وہ گاؤں دا موتر ہی پیندا رہا۔ میں نہیں پڑھیا تاریخ کہ ساڑھے بزرگاں کو کوئی آیا ہوئے تو پھر ان کے در سے خالی جائے، یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ اگلی گل بڑی ڈاڑی، اتنے ایک بندے نے خطاب کر دیا کہ اب آج تک کسی صوفی نے کسی نو کافر نہیں کیا، کفر نو خوش کرن واسطے، یعنی ہن اے نظام چلایا جا رہا بھی کافر کو بھی کافر نہ کہو، قل یا ایھا الکافرون والی آیت نہیں پڑھنی ہون، اذا جاءک المنافقون والی نہیں پڑھنی ہون، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اے ہن آیت نہیں پڑھنی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا، ہن منافقاں نو یہ نہیں کہنا بھئی تسی منافق ہو۔ یہودیوں نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ہن یہودی نصرانیاں نال دشمنی نہیں پڑھنی پر انہاں یاری لانی۔ قرآن جڑا او کنڈ پیچھے چھپا کے رکھ دیو، کیونکہ یہود و نصارہ ہن راضی نہیں ہوندے، یہود و نصارہ ہن کہندے ہیں اسی تانوں ایک دین نواں بنا کے دیندے ہیں، او دین تے تسی چلو، جس دین وچ نہ جہاد ہوے، نہ غیرت ہوے، نہ شرم ہوے، نہ حیا ہوے، نہ ماں دی تمیز ہوے، نہ بہناں دی تمیز ہوے، نہ اوتے بکری رکھ لو تاں وی کھا لو، خنزیر بجے ہوے تاں وی کھا لو۔ اب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں لانچ کیا جا رہا ہے، یہ دین ایسا دین لانچ کیا جا رہا ہے۔ ایویں مسجداں تو سپیکر تھوڑے اترے، ایویں علماء دی تبلیغ تے پابندی تھوڑی لگی۔ ہن میں جڑی گل ہے نا میں او تہاڈے نال کرنا چاہندا، داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا، توجہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ ہن داتا صاحب تے تو کسی نے اعتراض کوئی نہیں نا، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر وڈا صوفی ویکھنا چاہتا ہے نا اسلام میں تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ داتا صاحب ایک گل لکھی، تصوف دے تیسرے باب وچ سب تو پہلے صوفیات وچ پہلے ذکر اس داتا صاحب نے صدیق اکبر دا کیتا۔ فرمایا بھائی کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے، دسو جی سیدنا صدیق اکبر جنہاں زکوٰۃ کیا سی نہیں دینی، آپ نے انہوں نے کافر کیا کہ نہ کیا؟ تے اے بکواس کرنا آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا، سب تو بڑے صوفی نے تو کافر کیا۔ اگر نیچے کوئی نہیں کہندا اسی صوفی مندے ہی کوئی نہیں، یہ سب تو بڑا صوفی کافر کہہ رہا ہے، نیچے صوفیوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صوفی تو تب بھی صوفی ہیں جو بڑے صوفی کے پیچھے چلیں گے، کیوں جی؟ یہ سارے صوفی مل کر اس گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں سے صدیق اکبر گزرے۔
میں نہیں لکھا، مجدد الفسانی لکھی ہے گل. مجدد الفسانی تے صدیق اکبر دی گل نہیں کی تھی. آپ نے لکھا عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے کیا بات کر دی؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اے امام ربانی لکھیا، مجدد الفسانی لکھی ہے گل. صدیق اکبر دا تقابل نہیں کیتا، اوتھے حضرت امیر معاویہ دی گل آئی. صدیق اکبر دی تے شان ہی وراء الورائے نے، جنہ دے قرض اسلام تے اجے بقایا، جنہ دے حضرت فاروق اعظم کہندے سن او یار دن والی نیکی دے دے یا یار رات والی نیکی دے دے. آج لوگ حضور کے بارے میں بات نہیں کرتے اور حضور کی عزت اور ناموس پر جس نے پہرا دیا اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونے کے لیے تیار. حضرت فاروق اعظم پتہ ہے کی کہندے سن حضرت عمر نو؟ کہندے دن والی نیکی دے دے یا رات والی. عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے، حج لے لے، روزے لے لے، نمازاں لے لے، جہاد. رات والی نیکی کیڑی؟ غار ثور وچ جدوں سپ لڑا تے لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ، صدیق اکبر حرکت بھی نہ کی کہیں ریڈ زون کی طرف بات نہ چلی جائے. ریڈ زون میں یہ کہتا ہوں، یہ ریڈ زون ہے. ڈی چوک ریڈ زون نہیں ہے، ریڈ زون دے پتر نہ ہوتا. ریڈ زون کائنات اکو ہی ہے، اور دربار رسالت ہے بس. اور سارے بولو بھائی، او سارے بولو. اور تجھے ڈرے بیٹھے ہو، سارے بولو لبیک 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 لبیک. توجہ. ریڈ زون کائنات چکو یہ. سیدنا صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا وچ لکھیا تلسع الحیات والافاعی، فرمایا اڑنے والے سپ بھی لڑے تے زمینی سپ بھی لڑے. ہر سپ نے ایک سپ نہیں لڑیا، کئی لڑے تے ٹکرا مار مار کے ڈنگ مار مار کے پیچھے گئے تے آپ دی اڈی نہیں ہٹائی، حرکت بھی نہ کی. فرمایا کہیں حرکت کر دوں تو اللہ کی آیت نازل ہو جائے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا ریڈ زون ہے، یہ حرکت کیوں کی ہے. کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. حضور کی نیند میں ناموس کی بات نہیں ہے. حضور کی ظاہر ہے صدیق اکبر ایسے کرتے تو حضور جاگ پڑنا تھا. اور فرمایا یہ ریڈ زون ہے، کہیں ایسے کرنے سے آیت نازل ہوئے تمہیں زیادہ جان پیاری تھی میرے حبیب کی نیند سے. یہ ہے ریڈ زون کائنات میں. افضل الخلق بعد الرسل بھی ایسے نہیں کرتے. آج کہتے ہیں جی پاکستان ریڈ زون ٹی چوک ہے جی. تسی مولوی کی لینا آئے ہو؟ میں کہ تسی کی لینا دے تھے؟ مولوی کیا لینے آئے؟ تسی تو جھوٹ بول کے قوم نال 5 سال جھوٹے ہوتے اسمبلیاں میں جھوٹ مار دے ہو تے تسی جا سکتے ہو، ذلیل دے پترے ہو تے اسی لبیک کہندے نہیں جا سکتے. تہاڈے پیو دا پاکستان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اولیاء کا فیضان، اولیاء کا فیضان. نعرہ رسالت. غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. میدان بدر وچ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور دے امی جان دے خاندان چوں میرے آقا حضرت سعد نو ویکھ کے فرماندے ہوندے سن کسے دا ایہو جا ماما ہے تے سامنے لے آئے. فاتح مصر، فاتح ایران، عشرہ مبشرہ وچ داخلن. فرماندے بدر والے دن مال غنیمت وچ ایک تلوار آئی تے میں حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور اے تلوار مینوں دے دیو. حضور نے فرمایا نہیں دینی. اے گل سننا ذرا ریڈ زون دی. آج 2 فٹ دیاں زباناں لوگ حضور دے بارے کھول دیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ نرم بات کرو اور سختی. میں کہا سختی والی خادم پیو واسطے تو نہیں نہ کردا. ہاں میرے پیو نو کسی گال کڈی تو پھر کوئی میں گل کسی نال کیتی ہوئے تو پھر یہ ساڑیاں پگڑیاں کیوں جی؟ سانو تو گھسیٹے بھی گیا اس کے باوجود اسی کدی انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہاں جی سانو جیل بھی لے گئے، ہتھ کڑیاں بھی اندر لائیاں، پانی بھی نہ دیتا، گندی جگہ بھی ٹھہرایا. پھر میں کوئی رویا؟ کدی رویا تواڈے سامنے؟ او ماریا گیا جی مینوں ہتھ کڑیاں لگ گئیاں جی، مینوں انج ہویا جی، پانی نہیں ملیا جی، اوئے ایندا نا نہ لینا ناموس رسالت، مت ہتھ کڑی نہ لگ جائے. میں کہتا وہ تو صبح ڈاڈا ہویا. اور
میں کہا بچے لگ دے ہو ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. توجہ جی نہیں میں اتنا زور کبھی لایا ہی نہیں. توجہ 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 او بھائی گل بھی تو سنو نا. اللہ دے بندے ہو بس اے لبیک دا نعرہ لگ گیا ہوں. ہاں بس میرے آقا دا نعرہ اس طرح ہی لانا ہے. تے کان شان بند کر دیو کدھر گل سنا دی. انہیں کہو کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ فضا ملا. کیوں جی گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں. ریڈ زون فلانا زون کدھر آ گئے کیسے آ گئے. میں کہا تسی کیسے چلے جاندے ہو ساڑی داڑیاں دا اتنا ہی درد ہویا. اور بلے والا 124 دن بیٹھا رہا کوئی نہیں بولیا. دسو یار 4 دن انہوں برداشت نہ ہویا ساڑا. سمجھ آئی بات. پتہ کیوں برداشت نہیں ہویا جنے گئے ہی پہلی باری نو تھے. جنے تو پھر جنے ہوندے نا جناب. یہ جڑے جاندے رہے وہ بھی جڑے انہاں کہو جنے کیڑے پاسوں آ گئے وہ جنے کیڑے پاسوں آ گئے وہ جنے کیڑے پاسوں آ گئے. انہوں نے کہا محمد عربی کے غلام آ گئے اور کدھر آ گئے جناب. ہم اپنے نبی کے دیدار نبی کے منٹھار نبی کے نعرہ رسالت سارا میں جی گل تو کر رہا ہوں نا حضرت سعد علی ہن ذرا سننا. اتنا ریڈ زون ہے دربار رسالت. حضرت سعد کہندے میں نے حضور نے فرمایا یہ تلوار آپ فرماندے میں چل پیا تے میرے دل وچ خیال آیا کہ آج رسول اللہ پھر اے تلوار اس بندے نو دے دین گے جنہیں میری طرح لڑائی نہیں کی تھی. کہندے میرے دل وچ آئی ہے گل. بندہ ہے نا دل وچ آنا کیا بے ادبی دی وجہ تو نہیں ہے ویسے دل وچ آیا حضور مینوں دے دیں دے. کہندے میں تھوڑا جا اگے گیا تے مینوں پیچھے ایک صحابی نے آواز لا دیتی. انہوں نے کہا واپس آؤ حضور بلا رہے. کہندے میں تھر تھر آ گیا. میں کہا ایت نازل ہو گئی کہ تسی یہ دل وچ سوچا کیوں ہے. اے ریڈ زون ہے صرف دل وچ بھی گل آ جائے. تے فرماندے جدوں میں واپس گیا تے رسول اللہ نے فرمایا تلوار لے لو. تے میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے نپیا نہیں اس خیال ہوتے. ایتھے تک خیال بھی آ جائے صحابی نو سعد بن ابی وقاص نو تے حضور دے ماموں حضور انہاں نو ماموں بھی کون تے حضور انہاں نو صرف خیال آ جائے تے حضرت سعد کہندے میں کہ اللہ جی گیا اللہ نے آیت نازل کر دیتی میرے حبیب دی سوچ دے بخلاف تسی سوچا کیوں. اے ریڈ زون ہے کائنات دا. آج لوگ کہتے ہیں جی ریڈ زون تسی کیسے آ گئے. میں کہا ریڈ زون ایک ہی ہے. سانو رب العالمین نے تہاڈیاں اسمبلیاں دے آداب نہیں دسے تہاڈے سپریم کورٹ دے آداب نہیں دسے جتھے جج بہ کے حضرت جی قرآن دی آیتاں سن کے حسن جج. اے تاریخ چینج نہیں ہویا. او جلیو تسی لعنت ہن تے گل مک گئی. ہن تے گل بڑی اگے چلی گئی. ساڈے وکیلاں نے حضرت جی جدو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اجے زندہ نذیر اختر صاحب اور نذیر اختر صاحب اس وجہ تو منجی تے پہ گئے. انہاں کہ یار کوئی مسلمان بھی حضور دے فیصلے رد کر سکنا. اے کوئی معمولی جرم ہویا اسی بیٹھے رہے. انہاں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ پڑھیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جدو ساڑھے وکیلہ نے آیت پیش کی تھی تے تینوں جج ہنس پے. انہوں نے کہا اچھا اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے. اب بتاؤ کیا کرتے ہم. بیٹھ جاتے اندر اللہ کا عذاب آ جاتا. تاریخ ساڑھا مذاق تے لوگ اڑا دیں مولوی ایسے ہوتے ہیں فلان لیکن قرآن دا مذاق تے جہانگیر بھی نہ اڑا سو گیا. اکبر بھی قرآن دا مذاق کسے نہیں اٹھایا. دسو یار یہود و نصارہ دے ایجنٹا نے کی کیتا پاکستان ہے. ہن سانو کہندے نے چپ کر کے بہ جاؤ کہ تسی ہن قرآن دا بھی دفاع نہ کرو. اے تاریخ چینج ہویا جی قرآن سن کے کوئی ہسے ہوئے مسلمان ہسے ہوئے. اور ذلیل دے پترو جے تسی نہیں سی قرآن پڑھے ہویا کہ اس ایذا سے کیا مطلب ہے جی. کوئی طالب علم تے آیا جی اے دورے والے نو چھڈ کے جڑا مینوں ایذا دی صرف صغیر سناوے. میں طالب علماں کولوں دینی مدرسے دے طالب علماں کولوں میرا سوال بعد میں انعام بھی دیاں گا. میں انعام تاں دیندا بھی واپس آؤ مولویاں کمپیوٹر مت سکھو
اور کمپیوٹر نہ پڑھو، صرف صغیرہ کبیرہ پڑھو۔ اٹھو جی میں نے کوئی یاد ہی صرف صغیر سناوے جی۔ طالب علم تو بیٹھے ہو نا تسی، کوئی نہیں، میں انہوں اپنی کتاب تعلیلات خاتمیہ مفت بھیج دیاں گا، تحصیر ابواب و سروی مفت بھیج دیاں گا۔ نہیں تسی کس واسطے سنانے ہو جی؟ استادہ سنانی، میں آپ سے سنا دینا، سمجھ آئے گی۔ آزا یوزی ایزان فوا موزن ووزی یوزا ایزان فزاکا موزن لم یوزی لم یوزا لا یوزی لا یوزا لا یوزی لا یوزا لا یوزی ان لا یوزا ان لا یوزی ان لا یوزا اللہ امر من ہو۔ آگے کی پڑھنا ہے جی؟ جلے جی ایزے، اے باب فعال ایزے ہوتا مارا تیرے سر ہوتے سپیکر۔ آزلے تو ازال یوزل یوزا وننا یوان لا توزلا توزا لا یوزل لا یوزا ظرف من موزن موزیان موزیاتن۔ لاؤ جی، اے دینی مدرسے دا جلسہ ہے، تاں میں صرف صغیر پڑھ دیتی۔ کیوں جی؟ صحیح پڑھی کہ غلط پڑھی؟ بڑا عرصہ ہویا پڑھایا ہے، غلطی کوئی ہو گئی ہوئے تو پھر دس دینا، لیکن ایزے نہیں ہے۔ میں تو واپس پوچھتا ہوں تیرے کو تقریر ختم کر گئی۔ میں جو باب پوچھتا ہوں ان الذین یؤذون اللہ رسولہ، ہاں باب فعال سے ہے، یوزون بھی باب فعال سے ہے۔ ہن تو یہ اصل کٹ دے پھر تینوں معافی ہو جانی۔ نہ یؤذون کا اصل کیا تھا یار؟ تسی کیوں بول دو؟ تو بس ہن ختم ہوگی بات۔ چلو جی، اے جی دین ہے یار۔ اور یار کیوں تسی کمپیوٹر اور طالب علم نو لا دیتا ہوئے اور راتی یہ بیٹھ کے پورے قرآن دے سیگے کڈن، الحمد تو لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھن، اور دس ہوئے منڈیا اور متقین کی سی وہ جناب ادھروں پڑھے، اور دس ہوئے یوقنون اصل میں کیا تھا، عشان اصل میں کیا تھا ہوئے، یخادعون اللہ کیڑے باب جزویا منڈیا تو، اور لا تفسد دس ہے تو کیڑا سی، اور صفحہ کیڑا سی، دس ہے تو صرف صغیر پڑھو اور تو ماضی پڑھو، تو مضارع پڑھو، تو امر پڑھو، تو اس میں فاعل پڑھ۔ اے طالب علم دا کام سی، یہ کمپیوٹر پڑھ کرنا کام سی طالب علم۔ بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو، علم حق را در کفا انداختی، بارے نانے نقد دین در باختی۔ اقبال کہندا تو قرآن حدیث دا چک کے کنڈ پچھ رکھیا، ہن ABC پڑھدا رہو روٹی واسطے۔ حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست۔ اقبال کہندا تیرا کام سی ہے قرآن چک کے پوری دنیا تے جاندا کہ اے وہ کتاب ہے جڑی ساڈے آقا و مولا تے نازل ہوئی، تیرا کام سی قرآن دے حق مسائل مسیح تے بیان کردا۔ حق را بسجود صنما رب طوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اقبال کہندا میں مسیتی گیا تے قالین بچھو AC چل رہا ہے، بڑے بڑے جناب ہوتے سنگ مرمر، تے میں ویکھیا تے مولانا صاحب ممبر ہوتے بیٹھ کے اگر مگر کر رہے، تے میں جنے اتو اقبال کہندا میں موڈے تے چادر رکھی تے باہر نکل آیا، میں کہا اے میں نو کچی مسجد چنگی سی، حق مسئلے تے بیان ہوندے سن، میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اے جنہ دے تسی وارث بیٹھے ہو، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، محدث صورتی دے پیر اور محدث صورتی آلہ حضرت بریلوی نالو 20 سال وڈے سن بزرگ، آلہ حضرت دا اینج نام لیندے جی میں پیر آلہ حضرت نو مندے ہومن۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی آپ پیرن محدث صورتی دے، تے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نو کیا وائے سرائے ہند کہ میں تو انو ملنا چاہتا، آپ نے فرمایا فقیر دے گھر تینو بٹھان دی جگہ ہی کوئی نہیں۔ آج لوگ حکمرانوں کے دربار میں جانا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ حضرت میاں میر قادری لاہور آڑے انہوں نے شاہ جہان ملن آیا، آپ چھتوں تے چڑھ گئے تے تھلے اپنا فقیر کھڑا کر دیتا درویش دربان، شاہ جہان پڑے ہوئے اسی، انہیں جدو ویکھیا کہ حضرت اتے چڑھ گئے تے تھلے دربان کھڑیا، انہیں کہا حضرت نو ملنا ہے، انہوں نے کہا نہیں ملتے پرے ہٹ۔ جدو بادشاہ نو آپ نہ ملے تے بادشاہ تھڑے کھڑے کھڑیاں اتے آواز لا دیتی حضرت میاں میر نو کہ درے درویش دربان ابایت، انہوں نے کہا درویشاں دے دربار تو تیری دربان ہوندے چوکیدار ہوندے تو چنگا درویش ہے، تے حضرت میاں میر نے اتو آواز لائی فرمایا ببایت تاکہ سکے دنیا نہ آیت، فرمایا فقیران دے در تے درویش دربان نہیں ہوندے لیکن میں تا رکھیا کوئی دنیا دا کتا نہ آ جائے۔ کیوں جی گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ایک کلندر لاہوری کہندا ہے آپ پھر اتر آئے، انہیں منتہ کیتیاں تے آپ نے ملاقات کی تھی، اس دوران آپ دا ایک مرید آیا، اس نے تھوڑا جہا سونا نظرانہ دیتا حضرت میاں میر نو،
جدو نظرانہ میاں میر نو دتا نا مرید نے سونا تے شاہ جہان کہانی اکھ نہ ویکھ رہے سی. اقبال کلندر لاہوری کہندا جدو کہانی اکھ نہ انہیں ویکھیا نا سونا تے حضرت میاں میر فرمان لگے این زر در حق سلطان ماست آن کے در پیراہن شاہی گداست. آپ اپنے مرید نو فرمان لگے اوے سونا اینو دے دے. وہ اجے نہیں رجیا انہیں شہنشاہی لباس پا کے بھکھے دا بھکھا ہی رہا. این زر در حق سلطان ہے. انہوں نے فرمایا بادشاہ نو دے دے بیچارہ اتنا سونا ویکھ کی بھی کہانی آکھنا پہ ویکھنا پہ میاں میر کو سونا کے میں آ گیا. ساڈے فقیر اے ہو جیسن تاں دین جڑا او قائم رہا. ہن جڑا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی دی گل سنو. وائے سرائے ہند جی برطانیہ تاج دا وائے سرائے ہند حضرت مولانا نو کبھی ملن آنا ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں ملنا بادشاہ نو میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں لیکن زبردستی لیڈی نال آ گیا. مولانا چٹائی تے بیٹھے ہوئے سن تے آ گیا جی وائے سرائے ہند آ گیا. آپ نے فرمایا آ گیا. فرمایا کرسی تے ساڈے کول ہے کوئی نہیں. وڈے سارے گھڑے دو پے سن. آپ نے فرمایا گھڑیاں جو پانی ڈول کے نہ گھڑے الٹے کر دو اے وائے سرائے ہند نو بھی بٹھاؤ تے لال لیڈی نو بھی بٹھا دو. ساڈے فقیراں نے تے وائے سرائے ہند نو بھی گھڑے ہوتے بٹھا دیتا. ہن کوئی سمجھ آئی گل کوئی نہیں. تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہو پگڑیاں بن کے. ہاں اے نہیں بھی کوئی دنیا دار آ جائے کوئی بادشاہ آ جائے تو جناب کا وجہ انہوں نے کہا ساڑھے فقیر اے ون اے پگڑی جڑی ایدی عزت رکھنی قیامت تک. ہاں بھئی منڈے تینوں کی ہو رہا سیدھا ہو کے بیٹھ تینوں پتہ ہے حلالی والے کام کر. توجہ سیدھا ہو کے بیٹھ تینوں سمجھ کوئی نہیں آتا آپ محفل دے. توجہ مولانا معین الدین اجمیری ایک تے خواجہ معین الدین اجمیری نا ایک مولانا معین الدین اجمیری جڑا خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت استاد سا. انہاں کول بمبئی دا ایک تاجر آیا جڑا جتیاں ویچدا سی اے جویں باٹا تے سروس سی. انہیں کہا حضرت صاحب میں تہاڈی دعوت کرنی. آپ نے فرمایا مینوں نہیں جاچ نہیں آندی امیراں دے دسترخوان تے روٹی کھان دے. ایک سال وہ پیچھے لگا رہا. مولانا نے دعوت قبول کی تھی. سال تو بعد جدوں دسترخوان لگا مولانا چلے گئے. تسی ہن اونج بیٹھنا ہے جویں مولانا میں پھر جب دساں گا مولانا کیویں بیٹھے. پھر دسترخوان جدوں بچ گیا نا تے امیر لوگوں نوں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوندا بھی پیسے آون تے سانوں دین بھی سمجھ آ گیا. پیسے تے بڑی بیماریاں ہوندیاں انہاں بیماریاں میں جو کہ بھی بیماری. وہ امیر کہنے لگا جی یہ مسئلہ مینوں دسو ہے کنجے. آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ دا موقف ہے بھی مسئلہ انجے. تو پیسے وہ دے کول سن. وہ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. ہن تسی دو زانو ہو کے بیٹھو سیدھا ہو کے بیٹھ. دو زانو کی میں بیٹھ تسی بیٹھو جی اور نہیں اینج بیٹھو نا جی میں کھڑیاں لتاں کرو. مولانا اینج بیٹھ گیا دسترخوان ہوتے. مولانا معین الدین اجمیری اینج بیٹھ کے فرمان لگے ہائے افسوس اسی اپنی سرینا چٹائیاں تے انجی گساندے رہے. اسی بھی ایک جتیاں دی دکان بنا لیندے تے امام اعظم دا مقابلہ کر لیندے. آپ اینج اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا جس بندے نو اتنی تمیز بھی نہ ہوئے کہ امام اعظم دا نہ آوے تے اپنی رائے پیش کرے معین الدین اجمیری اس دسترخوان تے روٹی نہیں کھا سکتا. فقر را تازو کے اوریانی نمان آن جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہندا جدوں دے غیرت مند فقیر گئے اسلام دی عزت بھی نال چلی گئی. ہمارے بزرگ ایسے تھے. آج حضور کی عزت کے لوگ مذاق اڑائے اور مولوی ان کے دسترخوان پر روٹیاں کھائے. جو حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہنے والا تھا اور اس کو ممتاز قادری نے مارا. پھر لوگوں نے جا کر مور لگائے کہ نہیں یہ ہماری سیاسی جماعت ہے مذہب ہمارا اور ہے. بتاؤ وہ کس منہ سے قیامت والے وہ کس منہ سے مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ. ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی برداشت نہ کیا. ہمارے بزرگوں نے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بیعت بھی برداشت نہ کی. اور حضور کی شان تو وراء الورا ہے. اس واسطے دینی مدارس کے جو طلباء ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں. کمپیوٹر پڑھنے والے ہزاروں ہیں ہاں جی لیکن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پڑھن والا کوئی نہ رہا. میں کئی دور حدیث کے طلباء کو سال بعد پوچھا
کہ سند دے نال مینوں ایک حدیث سنا دیو بخاری دی، مینوں کسے نہیں سنائی، اس واسطے کہ وہ راتی انج بہ کے مطالعہ انہاں کیتا ہوندا تا نا، انہاں تے سویرے بخاری چکی تے استاد دے سامنے آ گئے، وہ تو راتی موبائل نہ کھیڈ دے رہے، انہاں راتی بخاری پڑھی ہوندی تو انہاں مینوں سند نال حدیث سنا دے نا جناب۔ کم از کم جڑے دینی مدارس دے طلباء دور حدیث جو فارغ ہوندے ہیں، وہ امام بخاری دی جڑی 22 ثلاثی حدیثاں 22، یہ سب تو بڑا اعزاز ہے امام بخاری دا کہ رسول اللہ اور امام بخاری دے درمیان صرف 3 واسطے، انہوں ثلاثی حدیث کہنے۔ کم از کم امام بخاری دیوں 22 حدیثاں ہر طالب علم دور حدیث والے نوں یاد ہوں، اور بخاری ساری یاد نہ بھی ہوئے۔ میں ویسے بخاری یاد شروع کرنی کیتی سی، میں نے ایک بزرگاں نے منع کر دیتا، انہوں نے کہا تو اور کم بڑے تیرے، اے چھڑ دے وہ تو کم بڑے تیرے، بخاری کوئی اور یاد کرے گا نہیں، میں انہاں منڈے نوں یاد کر کے وکھانی سی۔ ہاں جی، میں ہن بھی رات بہ جاواں نا، جیڑا دل کرے شے میں یاد کر کے سونا۔ ہاں جی، باویں اذان ہو جائے سویر دی، اس واسطے کمپیوٹر تے رکھیا کوئی نہیں، موبائلاں وچ چیزاں رکھیاں اور کوئی نہیں، تے سر کیوں جی؟ ہاں جی، ظاہر بات ہے پھر جیڑا بندہ ایو جہا کرے گا تو دینی مدارس دے طلباء تے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اے میں گل، ہاں دین رسول اللہ دا تہاڈا محتاج کوئی نہیں، ہاں اے گل میری یاد رکھنا۔ تساں مسلم شریف پڑھی منڈے ہو؟ پڑھی نے؟ سویرے جا کے صحیح مسلم جڑی قدیمی کتب خانے دی چھپی ہوئی، او دے 20 صفحے ہوتے ابو اسحاق تالقانی کہندے میں عبداللہ بن مبارک کو سنیا کہ عبداللہ بن مبارک کہندے سن لو خیرت بین انا ادخل الجنت و بین انا القا عبداللہ ابن محررن، انہاں کیا عبداللہ بن مبارک کے کہندے سن کہ اگر قیامت والے دن اللہ میں نو اے اختیار دیندا نا کہ پہلے تو جنت جانا ہے یا عبداللہ بن محرر نو ملنا ہے، تے میں کہنا سی یا اللہ جنت تیری بعد وچ ویکھاں گا، اس بابے نال ملاقات پہلے کراں۔ لخترت انا القاہ ثم ادخل الجنت، ہاں میں کہنا سی یا اللہ پہلے بابے نال ملاقات کرنی پھر میں جڑا نا جنت وچ داخل ہونا۔ ہن اتنی گل سمجھ آئی وہ کس شان دے بابے ہونے؟ عبداللہ بن محرر، اے 20 صفحے تے مسلم شریف تے تسی پڑھی، سویرے جا کے میرے کہن تے دوبارہ پڑھنی تو پھر او دا حاشیہ بھی ویکھنا ہے امام نبوی دا۔ لیکن فرماندے نے جدوں میں ویکھیا کہ اے بابا حدیث وچ گڑبڑ کرنا، حدیث وچ کی گڑبڑ کرنا، اپنے استاد دا نام لینے دے بجائے اپنے دادے استاد دا نام لیندے دا، اینج خلط ملط کرنا تاکہ لوگ مینوں وڈا سمجھن بھائی یہ وڈا محدث ہے۔ فرمایا جدوں میں ویکھیا کہ اے بابا حدیث وچ گڑبڑ نہ، سنو جی آج حضور کی ناموس پر بھی کوئی پیرا نہ دے اور حضور کی عزت پر اگر مگر کرے اور ناموس رسالت کے ساتھ غداریاں کرے اور حضور کی عزت پر پیرا دینے کے لیے اپنی عزتیں آبروئیں چھاور نہ کرے، اور تو کچھ نہیں ممتاز قادری کے ساتھ بھی موڈا نہ لگائے اور پھر کہے میں عاشق رسول ہوں۔ لو جی بابے اور گل کے کی تھی حضرت جی، گل میں تو کہنا ہر مدرسے ہوتے لکھ کے لانی چاہیے اے جڑے واقعہ۔ آپ نے فرمایا کانت بارت احب الی منہ، آپ نے فرمایا پہلے بابے دے میرا یہ خیال سی بھائی جنت بعد جانا ادنا پہلے ملاقات کرنی، لیکن جدو میں ویکھیا کہ بابا حدیث گڑبڑ کرنا تو کانت بارت احب الی منہ، اب میرے نزدیک بکری کی مینگنی وہ زیادہ محبوب ہے اس بابے سے۔ کانت بارت احب الی منہ، مینگنی ہون میرے واسطے زیادہ محبوب ہے اس بابے نال۔ دسو یار جڑا حدیث رسول گڑبڑ کرے وہ مینگنی بھی نہ بنے تے جڑا ناموس رسالت دا غدار ہوئے۔ جی ناموس رسالت مولی خادم جڑا اپنا بچاندہ رہے ساری زندگی کہ مینو کچھ نہ ہوئے، مینو جیل نہ جانا پوے، میں ممتاز قادری دا نام لیا تو مینو لوگا کہنا ہے انج ہو جانا ہے۔ ممتاز قادری کوئی اپنے پیو دے دشمن نو مارے ہو؟ اے تے ناموس رسالت دا جھگڑا سی، اے تے امت مسلمہ دی دو رائے کیوں ہوئی ہیں؟ اے تے دو رائے کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ ایس دا جواب چاہیدہ، اے تے دو رائے پیدا نہیں سن ہونی چاہیے، تصور بھی نہیں سی کرنا چاہیدہ۔ وہ ایک سور کیا ہویا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نام پر ناموس پر نہیں، ناموس تو حضور کی وراء الورا ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
بس اے میں یار رکھنا ہے میں طلباء کو کہ جدوں حضور دی نسبت ہوئے تو پھر جنت بھی پیچھے کر دے. انہوں نے کہا نہیں بابے انہوں نے پہلے ملاقات کرنی. جدوں نسبت رسول ہٹ جائے پھر وہ قد کاٹ نہیں ویکھنا, پھر وہ علم نہیں ویکھنا, پھر وہ تقوی نہیں ویکھنا, پھر دیکھنا کہ حضور کی بات کیا ہے. گل کوئی سمجھ آئی؟ اے میں یار دینی مدارس دے طلباء دا اعلی حضرت بریلوی, اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ, مولانا امجد علی صاحب دا نام سنیا تسی بھائی جی, صاحب بہار شریعت. آپ فرماندے نے ایک دن اعلی حضرت بریلوی گل کی تھی, فرمایا ایک عالم سن تے انہاں دے پیراں چوں روح نکل چکی سی. ایک بندہ مسئلہ پوچھن آیا تے انہاں اس ویلے بھی مسئلہ دس دیتا. کہندے اسی اعلی حضرت کول پوچھیا بھئی تہاڈے نال بھی انج ہونا ہے؟ فرمایا جے رب نے فضل کیتا تے احمد رضا بھی انج مسئلہ دس دے گا. صدر الشریعہ فرماندے اعلی حضرت بیمار ہو گئے, آخری دن آ گئے, میرے کو ایک مسئلہ آیا, میں پوریاں کتاباں ڈھونڈیا نہیں مینوں مسئلہ نہ لبیا. میں اعلی حضرت گھر دا دروازہ کھڑکایا, میں کہا جی خواتین دائیں بائیں ہوو میں اعلی حضرت نہ ملاقات کرنی. کہندے میں اندر داخل ہویا تے اعلی حضرت بریلوی کے امجد علی صبح میری بڑی بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی. میں نے پورا اپنے دماغ پر زور ڈالا, مجھے اپنی بیٹی کا نام یاد نہیں آیا. گل اگلی ہے اصل, یاد آنا بھی نہیں سی چاہیے. اعلی حضرت بریلوی نے کیا, میں اپنی وڈی دھی ملن آئی سویرے تو میں پورا زور پایا تو میں نے اپنی دھی دا نام آیا. تو فرمایا لیکن امجد علی یاد رکھی حضور دی شان دے جتنے دلائل ہیں, حضور دے دشمنوں دے خلاف میرے کول جتنے دلائل ہیں ہن بھی سب کچھ میرے ذہن وچ موجود ہے. آنا بھی نہیں چاہیے بیٹی دا نام, اس واسطے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. نہیں سی آنا چاہیے. جی آ جاندہ تو پھر وہ گال حضرت شرک تو بڑھنا کی سی. نہیں سی آنا چاہیے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا. جب تو سارا سامان پہلے بھیج دیتا سی تو پھر گل پیچھے کیڑی رہ جائے. مولانا صدر الشریعہ فرماندن اعلی حضرت دے پیراں وچوں روح نکل چکی سی اس ویلے. میں پوچھا جناب ایک مسئلہ آ گیا سمجھ نہیں آندا, روح نکل چکی سی. پہلے اعلی حضرت فرمایا سی نا کہ اگر وقت آیا تو اسی بھی دس دیاں گے. تے آج موقع آ گیا, اعلی حضرت دے پیراں چوں روح نکل چکی. صدر الشریعہ نو مسئلہ نہ لبیا. آپ نے فرمایا او فلانی کتاب لے آؤ, فلانے صفحے تے مسئلہ موجود ہے جناب. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا, مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں جنت دیاں بلبلاں اور کچھ نغمہ پڑھن یا نہ پڑھن, ایک درخت تو دوسرے تے جان لگے اے ضرور پڑھ دیاں کہ ناموس رسالت تے جیڑا احمد رضا پیرا دیتا ہو کسے نہیں دیتا. دیتا ہے جی کسے؟ ماں بہن دیاں گاڑاں کھانیاں کوئی معمولی بات ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں مجھے بیرنگ کی کہتے ہیں برنگ کے برنگ خط, برنگ خط مغلظات لوگ لکھ کر مجھے بھیجتے ہیں, یعنی ماں بہن کی گالیاں دیکھتے تھے. فرماتے تھے میں ان کو آنکھوں پر لگاتا ہوں کہ یہ گالیاں مجھے حضور کے لیے دی گئی. اب بہت سارے لوگوں کو آج تکلیف ہوتی ہے, کوئی اپنے وڈیاں دے ناؤ جی میں کہا جی تہاڈے وڈیاں دا نام اسی لیندے تسی لو, لیکن اعلی حضرت نہ تو ویر نہ کماؤ نا. جنہاں حضور دی خاطر گالاں کھادیاں نام ہی اس بابے دا رہنا ہے. ہاں جنہاں حضور دی خاطر گالاں نہیں نہ کھادیاں. ہن ممتاز قادری نہ کوئی قیامت تک مقابلہ کرے, مولی خادم مرے تو 2 صفحہ بھی جنازے دیاں نہ ہون تے کہے جی میں حافظ قرآن ہاں, شیخ الحدیث ہاں, استاد العلماء ہاں. تے میں کہا جلیا ہن اے تے گل اتوں دے فیصلے ہن مول تیرے جنازے تو شیخ الحدیث تو نہیں آئی دنیا, ہن تو کیوں سڑدا ممتاز قادری دے جنازے دے؟ ہوے کانسٹیبل جی تے سارے ٹی ویاں تے بھی پابندی ہوئے, اخباراں تے بھی پابندی ہوئے, تے 60 لاکھ بندہ کیڑے پاسوں آ گیا. پھر اقبال دا شعر سمجھا کی محمد سے وفا تو نے قدر پائی کہ نہیں پائی اسلام نے. اے کل پرسوں 31 بندے مر گئے لئیے وچ مٹھائی کھا کے. لو جی مٹھائی کھا کے 31 بندے مر گئے, دسو انہاں دا خون کدے سرے؟
اور اسلام بھائی ایک منڈے دا خون لیا نا، ممتاز قادری دا خون لیا تو دی قدر پائی کہ نہ پائی؟ اے اسلام ہے بس تسی اپنے بچے سنبھال کے نہ رکھے کرو، تواڈے بچے اسلام نہیں لیندا، بالکل اے طے شدہ بات ہے۔ اے دعا منگیا کرو تواڈے بچے اللہ ڈنگی کولو بچاوے، بم دھماکیاں کولو بچاوے، زہریلیاں چیزاں کولو بچاوے، زمانے دے حوادثات کولو بچاوے۔ اسلام تواڈے بچے نہیں لیندا، بشک تسی سنبھال کے رکھو، جے جاندے ڈنگی لے لیا پھر کی کرو گے؟ وہ بہتر نہیں پتا اسلام نو دے دے تے اودی قدر بھی پوے، قدر پائی نہیں اسلام نے، سارے ریکارڈ توڑوا دیتے، انہوں نے کہا بھاویں کانسٹیبل ہے لیکن میرے نبی دی عزت تے پیرا دے تاج کے نہیں دیتا۔ لبیک 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 لبیک، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، نعرہ رسالت۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ کیوں جی کتنے کم از کم اسی 17 لاکھ بندہ لے کے چلے ہیں لیاقت باغ تو، جے اگر اسلام بندے لینے ہوندے تو لاکھ بندہ تو انہیں لے لینا سی، لیکن اسلام نے ایک پتر بھی کسی دا نہیں لیا۔ اسلام غیرت والا مذہب ہے، جیڑا پیچھے ہٹے اسلام انہوں مسترد کر دیندا، انہوں کہ جاؤ اے بلال از حب، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس۔ جدو ابو جال تے ابو لہب کیا سی دین دا کام نہیں کرنا، اسلام پیرنج پیا، انہوں کہا جاؤ۔ پھر اسلام نے اپنی خدمت واسطے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا، صہیب نو روم تو بلا لیا، اور میرے نبی کی خدمت کرو۔ کیوں جی؟ اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نے حد عشق، تدرواں را ببازاں سرد حد عشق۔ اقبال کہندا اگر وڈے لوگ اسلام دی خدمت نہیں نہ کرنا چاہندے تو اسلام انہاں دے پیراں وچ نہیں پیندا، او نکے نکے بٹیراں نو نپ کے شاہین بنا دیندا۔ کیوں جی؟ ابو جال ابو لہب اور کعبے دی چھت تے چڑھنا سی نا، تے جدوں انہاں نہ چڑھے تے پھر حضرت بلال فتح مکہ والے دن چڑھ گئے کہ نہیں چڑھ گئے؟ کیوں جی؟ تو پھر حضور اندر بھی کنوں لے گئے پتہ ہے؟ فتح مکہ والے دن ایک غلام تے غلام دا پتر حضرت بلال تے اسامہ تے عثمان ابن ابی طلحہ انہاں کول چابی سی، حضور نے انہاں تے احسان کیتا، پہلے انہاں چابی دتی نہیں سی کہ حضور نے فرمایا عثمان اے چابی ساڈے ہاتھ وچ ہوئے گی، تے اندر حضور نے کنڈی لوا دیتی، ایک غلام اندر ایک ابن غلام اندر تے قریشی سارے باہر۔ اقبال ایتھے بولیا کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ اپنے بچے بچا کے نہ رکھو، بڑی مہربانی اسلام نو دیو، اسلام تواڈے بچے نہیں لیندا، یقین جانو جے لینا ہوندا تے اسی اوتھے نہ مر گئے ہوندے، جے اسلام اسی تے اوتھے لے کے گئے، اسلام نے ساڈیاں جاناں نہیں لئیاں، انہاں کہا لے جاؤ جے تواڈی جاناں دی کوئی لوڑ نہیں، نکلو۔ کیوں جی؟ تار القادری 14 جاناں دے کے گیا لاہوروں، 14 تاؤں تھی دا دھرنے پہنچا، 14 جاناں انہیں دیتیاں نے تھے اپنے او بیریل دی خاطر۔ ایک کہنے تسی کیویں چلے گئے؟ میں کہا ذلیلو اسی کڑیاں نچان تے نہیں نہ گئے، ہاں جی اسی کڑیاں نچان ہوتے گئے، کیوں جی اسی کڑیاں نچان گئے ہوتے، اسی لبیک کہندے ہوئے گئے تے لبیک کہندے ہیں واپس آ گئے، گل ختم ہو گئی۔ لبیک 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 لبیک، نعرہ رسالت۔ لو جی بہت سارے لوگ کہندے ہیں جی دھرنے نہ کی فائدہ ہویا، اور کچھ بھی نہیں نہ ہویا، اور کچھ بھی نہیں ہویا، اتنی گل ضرور ہے اسی سنیاں دا جھاکا لائیں۔ ویسے جلسے وچ نا کوئی بکانا بھی پھٹدا سی تے سنیاں انج کردے سن، ہن جڑا ڈی چوک تو ہویا بم بھی پھٹے گا او پیچھے نہیں ویکھے گا، ایک پکی گل ہے۔ ہاں جی اے حقیقی تانوں گل دس رہے، ہاں انہاں جھاکا لے گیا بھئی اگے جناب اسلام آباد پولیس، پیچھے پنجاب پولیس، پیچھے ایف سی، پیچھے رینجر، پیچھے فوج کھڑی، تو جدوں کہندے سن جی ہن آپریشن ہون لگا، کیوں جی حضرت اینجے آپریشن ہون لگا تے ساڈے منڈے قمیضاں لا کے ادھر نس پاوندے سن، کہندے تنوی نبی دا منوی نبی دا، انہاں کہو اے کیڑیاں بلاواں آ گئیاں نے تے جناب۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک گھروں ہی نہیں سن سنیاں نو نکلن، ہاں حالات نہیں ٹھیک، وہ حالات نہیں ٹھیک،
24 کلومیٹر سنی چلے پترو یہ تو ریکارڈ ہے یہ تو منافقت ہو رہی تھوڑے شیراں نال ہاں ایتھے تے عمران خان جناب خالی ایک سوٹا لاوے تصویر آ جاندی اے تے نا کمینے نو پتہ لگے گا قیامت تے حشر نو کہ نا ممتاز قادری نال جڑے جڑے ظلم کیتے اے کڑیاں کل نچدیاں رہیاں مار روڈ تے تصویر آ گئی یہ کڑی نچ رہی ہے یہ منڈا نچ رہا ہے اے جڑے تسی شیر چلے ہو نا اے تے قیامت تک کنج نہیں چلنا 24 کلومیٹر 3000 شیل لگ رہے ہیں ہمارے ایک شیل بھی مانے چ نہیں ہوندا ایک منڈا بھی پیچھے نہیں نسیا کہندے لبیک لبیک او کیڑی پاور سی جڑی تانوں ڈی چوک لے گئے انہاں سانو صدرے جان دیتا ہر ظلم انہاں آزمایا ربڑ دی گولیاں چلائیاں دوسری گولیاں چلائیاں ساڈا ایک منڈا بھی پیچھے نہیں آیا انہیں کہا اوئے جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جیسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک حق اہل سنت والجماعت ملک دل پذیر صاحب ایس جمعے تو پچھلے جمعے میرے کو آئے پھر اسی گجرا والے کٹھی آئے گڈی سے میں انہوں نے کہا کوئی ممتاز قادری دی نویں گل سناؤ انہیں کہا جی نویں گل لے وے کہ جدوں پھانسی دے پھندے دی طرف ممتاز صاحب جان لگے چل پے اور پولیس والے لے کے نال تو پچھو میں آواز لائی بھائی جان ایک باری مڑ کے ویکھنا ذرا کہندے ممتاز مڑ کے نہیں ویکھیا انجن کی تھی انجن پھر اسی ابا جی نو کیا ابا جی تسی آواز لاؤ کہندے ابا جی پچھو کیا بیٹا ایک باری مڑ کے تو ویکھنو ممتاز پھر انجن کی تھی پھر کہندے بہنا براواں مل کے پچھو آواز لائی کہندے پھر ممتاز انجن کی تھی پھر کہندے اسی محمد علی نو کیا تو آواز لا یار 5 سالہ پتر ہوئے تے باپ پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوئے یار گلان کوئی کرنے والی ہیں تے پچھو محمد علی آواز لاوے تے باپ پھر بھی مڑ کے نہ ویکھے انجن کرے کہندے اسی بڑے پریشان ہوئے اس گل تو یا شاید ممتاز ساڑے نال ناراض گیا بھی لیکن کہندے بعد وچ گل سانو سمجھ آئی کہ سارا عملہ نال مرزائی وہ بھرتی کیتا سی انہاں پھانسی دین واسطے ممتاز مڑ کے اس واسطے نہیں ویکھیا متے مووی بنا لون تے پھر نیٹ تے دیون اے عاشق رسول جڑا مڑ مڑ ویکھدا سی غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک حق اہل سنت والجماعت مکہ یا رسول اللہ صلی اللہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بس اے تے ساڑیاں نسلیں بھی پڑھ کے چلیا وجد چاندیاں رہن گیاں ہاں جی پچھو بڑھا پیو آواز دے وے تے مڑ کے بندہ نہ ویکھے اے عقل وچ گل نہیں آندی میں اقبال کو پوچھا میں کہا دس اتنی پاور کتھوں آئی ممتاز قادری کو یار بہنا تے آواز دین تے ویسی بندہ مر جاندا فون تے گل کر دین میں بڑی اوکھیاں تے برا مر جاندے تے برا پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہو بہنا پیچھے مل کے آواز دیون تے پیچھے نہ ویکھے او کیڑی پاور نہ چلدا چلا گیا میں کلندر لاہوری کو پوچھا میں کہا دس اقبال او کیڑی پاور سی جس پاور نہ ممتاز جا رہے سی کہندا دل سے عشق توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا توجہ بھائی بات میں ختم کرنے لگا اور گل مکن لگی بس میں اتنی گل کرنی سی اپنے جامعہ دا جلسہ ہے میں سارے اساتذہ طلباء لیکن ایک گل ضرور ہے کہ دعا منگیا کرو اللہ تعالیٰ تواڈے کو دین دا کم لے لوے میں حضرت جی اپنی زندگی ویکھیا کئی علماء نو جنہاں نے یہ سمجھے سی اسی کم نہیں کریں گے دین دا کم نہیں ہوئے گا اللہ دی قسم ہے وہ گمنام مر گئے انہاں دا نام ہی کوئی نہیں جانا اسلام اتنا غیرت والا ہاں جی کدی بھی یہ دل وچ خیال نہ ہوا میں آنی نہیں ہاں شکر کرنا مالک تواڈے کم رہ رہے اور میں کہ مولی خادم تقریر کرتا ہے کیا کرتا ہے ایس ویل چیئر تے بیٹھ کے تے لوگ منگ دین میں کتنا شکر ادا کراں رسول اللہ دی شانہ بیان کرنا اس تو بڑا میرے تے کی احسان ہو سکتا ایس ویل چیئر تے تو بیٹھ کے لوگ چوکج بیٹھ کے منگ دین شام تک انہاں 100 روپے بھی کوئی نہیں دیندا تے میں کہاں جی میں کام کر میں کیا کام کر رہا ہوں یہ تو مالکوں کا کرم ہے کہ مجھ سے اپنی ناموس کی بات کروا دیتے ہیں اس واسطے میں علماء اور مشائخ
آپ دے نال نہیں ویسے جڑے علماء مشائخ بیٹھے تے اے میرے بچے طلباء جڑے بیٹھے اسی تانوں یہ گل سمجھانی سانو وڈیا سب تقریراں کیتیاں سن اج تواڈے سامنے میں تقریراں کیتیاں ساڈے استاد مولانا محمد رشید صاحب فرماندے ہوندے سن کون پڑھے گا کون پڑھائے گا کون سمجھے گا کون سمجھائے گا کون عمل کرے گا کون کرائے گا تے اسی کہندے استاد جی اے کی گل کردے ہو فرمایا ایک وقت آ جانا ہے کون پڑھے گا کون پڑھائے گا آج کون کتابیں جڑی کتاب اوکھی ہوندی نصاب وچوں کٹ دیندے تاکہ ساڈے بچے فاضل نہ پیدا ہو جان اکھ اکھ پا کے گل نہ کرن کسے نال نہ کر تاکہ اے مظلوم ہی رون یار نکے نکے پریپ تے فلانا ادھر نصاب لمبے کیتے جا رہے تسی اپنے اسلاف تے نصاب چھوٹے کر رہے شارٹ کٹ 4 سال نصاب بن گیا کیوں جی انہاں 16 سال ہی رکھیا تانوں کیڑی پریشانی بنی اے بی سی روٹی دیندی تے الحمدللہ رب العالمین یہ روٹی نہیں دیتا کیوں جی اے بی سی روٹی دیتی ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت الرحمن علم القرآن یہ روٹی نہیں دیتا یہ تو کیسر و کسرا کے خزانے صحابہ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا اس واسطے میں تواڈے نال دینی مدرسے دے حوالے نال اپنا نصاب پڑھو جلیو کچھ بھی کوئی نہیں سارا کچھ اقبال کلندر لاہوری اتنے پڑھن گیا یورپ وچ ایتھے تانوں ایویں جناب انگلش جڑا انگلش نہ ترقیاں ہوندیاں قرآن کھنڈ پیچھے رکھ کے انگلش سارے سب کو انگلش پڑھنی اچھا جنہ پڑھی او خدا دی قسم ہے تواڈے نال کئی میں انگلش پڑھے ہوئے بندے نو کدی بھی سوکھا نہیں ویکھیا میں مولویاں نو ضرور ویکھیا کہ انہاں کول پیسے اتنے انہاں کول مال اتنا انہاں کول کھانا اتنا اور یار ٹکر اے بی سی دے تے الحمدللہ نہ دے ادارے کے لیے چندے کا اعلان فرما چندہ میں ساری زندگی نہیں منگیا ٹھیک ہے جی اے مولانا کرن گے اعلان میں ساری اپنی مسجد بنائی ساری اسی پنڈ مسجد بنائی 7 کنال ہے ہاں جی 1 روپیہ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہاں جی ممتاز قادری اج تک 5 سال کے ساڑے منہ چ سنیا کوئی بندہ اٹھ کے کہے پوری دنیا چ کہ ممتاز قادری دے نام دا مولوی خادم یا ڈاکٹر اشرف واصف صاحب نے چندہ کیتا ہاں جس نے ساڑھے نام دے لیا سانو دسو اسی دوڑ لا دیں گے لیکن کر دیں گے چندے دا اعلان کر دیں گے تسی بے فکر رہیں ویسے میں اپنی طبیعت دس رہا ہاں جی تو دساں گے چندہ کیوں نہیں دین گے میں ایسے تے گل کرن لگا سنی کیوں نہیں پیسے دین لگے ہاں سنیاں نو چاہیے کہ بغیر منگے تو اتنا پیسہ دین ہاں اپنے پتراں دیاں شادیاں تے 20 لاکھ لاندے ہو تے مسیتی مدرسے نو 1 لاکھ نہیں دے سکتے ہاں جی کیوں پھر روڑے پاندے ہو دین کا کام نہیں ہو رہا ہاں جی پھر دین کا کام نہیں ہو رہا تو 1 لاکھ بھی نہ لا اپنے پتر دی شادی تے ویکھن شادیاں سانو پتہ ہے سویرے لوگ روندے ہوندے اور فلانے نو اج پیسے دینے اج کھانے والے نو دینے کیا ہے شادی ہے کیوں جی یہ کوئی شادی ہے عبد الرحمن بن عوف شادی کی تھی مدینہ منورہ حضور نے نہیں بلایا سویرے حضور نے انہاں دا رنگ ویکھیا فرمایا شادی کر لیا آج شادی کے کروڑوں خرچ کرنے کے بعد مسجد کے لیے 10 روپے بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے پھر باتیں کرتے ہیں جی وہ یہود و نصارہ ہوتے ود گئے تھے فلان ہوتے ود گئے دیو نا رب نو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اللہ قرض حسنا خود مالک ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے دیو جی قرض حسنا دینی مدرسے نو اتنا پیسہ دیو تاکہ یہود و نصارہ دا سی مقابلہ کریے ہاں جی یہود و نصارہ دا سی مقابلہ کرنا ہے تے دینی مدرسے نو تسی خوشحال رکھو اے اسلام دے کلے نے ہاں جی اے این جڑے تواڈے 500 جناب تواڈا نکاح پڑھا دیندے جے نکاح فارم ہون نا وکیل کول تے 50,000 دا نسخہ ہے میں صحیح گل کر رہا ہوں ہاں اے مولوی صاحب ہیں جڑے ستے جا دروازہ کھڑا حضرت جی کی جی وہ برات آئی بیٹھی پورے خاندان نو کارڈ پہلے دے دین ساڈی واری آوے تو ستے اٹھ جی نکاح پڑھاؤ جی اسی پھر بھی موٹے تے چادر رکھ کے کہندے لو جی چلیے اے دینی مدرسیاں دا کمال ہے کیوں جی جی اے نکاح فارم ہون وکیل کول 50,000 دا نسخہ ایک نکاح دا تو انو بل بنا کے شامی لوگ دس دین اے مولوی ہے جڑا موٹے تے چادر رکھ کے تسی نام ہی دیو تو گھر آ جاندا اے دینی مدرسیاں دا کمال ہے جے اے نکاح فارم ہون پٹواری کول پھر تو لگ پتے جان بھئی کس دا نکاح کتے ہویا کتے ہویا کدی زنانی کیڑے پاسے کدی زنانی کیڑے پاسے میں صحیح گل کر رہا جلو رسول اللہ دے غلامن صدیاں بعد بھی حضور نے فرمایا دینی مدرسیاں دے جڑے طالب علم حضور نے فرمایا قیامت تک اسلام دے مہمان نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسی مسیطہ میں 10,000 نہ توڑیاں امامتہ کر رہے ہیں ہاں تو پھر بھی خوشحال ہیں ہاں جی تسی باویں 10,000 دی ایک جتی خریدو ساڑھی واری آوے تو 10 روپے بھی نہ دے وہ ہاں ٹھیک ہے نا جی اس واسطے دینی مدرسے اسلام دا قلعہ اے آخری حملہ ہے امریکہ دا پاکستان ہو جائے پوری دنیا تے انہیں دینی مدارس کو تباہ کر دیتا ہے انہیں جدت دے نام تے جناب تے امن دے نام تے دینی مدارس سے کمپیوٹر مفت دے دیں کیوں دے دیں ایڈے ساڑھے سکے لگ دیں پیسے نہیں دیں کمپیوٹر کیوں دیں انہوں پتہ ہے جڑے منڈے راتی تہجد پڑھ دیں 10 سپارے اٹھ کے منزل پڑھ دیں انہیں جدو کمپیوٹر ویکھے تے نا تو صبح دی نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی اس واسطے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی یہ طالب علمہ واسطے میری گل ہے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی دوپہر دے ٹائم آپ نو بندے کچھ ملنا ہے اجنبی آپ نے تہ بند ٹوپی عام پا کے سادے جا کپڑے پا کے تے آپ اس ویلے مسجد دی صفائی فرما رہے سن آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ابھی آ جاتا ہے نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے پتہ نہیں سی بابا اور یہی ہے آپ نے مسجد دی صفائی کی تھی پھر ٹوٹیاں دی صفائی کی تھی پھر جا کے سارے سکاوے دھوتے اس تو بعد غسل فرما کے چنگا لباس پا کے پگڑی با کے مسجد دے سینے جا کے بہ گئے آپ نے فرمایا مجھ کو کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی ساڑھے فقیراں کتنی مشکلات دین بچا کے توڑے تک پہنچایا ہاں جی مسیطاں دیاں صفائیاں بھی کر کے تسی بھی جتھے امام بن کے جاؤ میں جدو تک میرا حادثہ نہیں ہویا میں خود مسجد دی صفائی سرگی دنے تو میں کرن کوئی نہیں سی دیندا تے میں سرگی اٹھ کے مسجد اس دیاں برکتان مولی خادم جڑی گل کردا میں اٹھ کے سرگی مسجد دی صفائی کردا ہوندا سی میں کہا یار لوگ وزیر اعظم دے چوکیدار کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی میں وزیر اعظم کے چوکیدار ہوں تو مسجد کی صفائی کرنے سے رب کتنا راضی ہوگا کہ میرے گھر کی صفائی کر رہا ہے علماء اپنا وقار سمجھن کہ تہاڈا وقار مسجد دی جھاڑو دینے چاہیے اور اے تساں جھاڑو نہیں دیتا 36 لاکھ مربع میل دے حکمران سن حضرت عمر جب مسجد قباء دی زیارت کرن گئے تے گھٹا پہ ہوئے اسی سینے آپ نے تازہ شاخ توڑی کھجور دی تے اپنے دستے مبارک نہ صفائی کی تھی یہ ہے مسلم یہ ہے تہذیب یہ ہے نظام مصطفیٰ یہ ہے دینی مدارس تے تسی حالات دے مطابق مت چلو حالات نو بدلو لو جی میری گل کوئی سمجھ آئی تو انو دین اے ہن چندہ جڑا نا مولانا اعلان کرن گے تے ہر بندہ اپنے حسب استطاعت ضرور دے وے بلکہ مہانہ اتھے آ کے لکھایا کرو جنہوں رب دیتا تسی ذرا سودا کر کے تو ویکھو نا ایک باری میرے کہن تے ایک باری رب نہ سودا کرو جی پیسے مٹ گئے تو میں نو کہنا اپنی کمائی وچوں نا ایک خاص حصہ رکھو ایسے دینے اوکھے ہوندے ہیں جدوں تنخواہ ملے انہاں کہا لو جی یہ 500 روپیہ رب واسطے اے تھیلی چ پا دیو پکا پکا باویں حالات ٹھیک ہون یا نہ ٹھیک ہون 1-2 مہینے نسخہ آزما کے ویکھو مکنا ہی کوئی نہیں مار کیوں فیضاعف لو اضعافا کثیرا یہ رب دا وعدہ ہے نا ایک تو بینک بکواس کردہ یہ تو سود ہے لیکن رب کہنا مجھے کون دے گا رب کو قرض حسنا یا اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا کئی گنا واپس کروں گا کئی گنا اس کو دوں گا بینک دے وچ تسی لینا لائیاں ہوندیاں ذرا مسجد وچ لاؤ مدرسے میں لینا لاؤ ایتھے ذرا جمع کراؤ بن دیکھے تے رب نہ سودا کرو ٹھیک ہے جی اعلان ہو گیا ہاں جی انشاءاللہ تسی ویکھنا تے مکنا ہی نہیں تواڈے کول نہیں تو پھر میں ایک سپیشل چندے واسطے پھر آ جانا ہے میں ویسے منگے کوئی نہیں چونکہ دینی مدرسہ ہے یہ واسطے میں تواڈے واسطے گل کر رہا ہاں آپ بن دیو دیکھے دیو رب نال سودے کرو رسول اللہ دے مہمان ایو جا مہمان خواجہ نازک صاحب سن نا بابا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے دے پتر اے دینی مدرسے دے نکے نکے نابالغ طالب علم حفظ والے اے نہر تے نہار ہے انہوں نے کسی نے آ کے جی تواڈے مدرسے دے طالب علم اتنے ننگے نہا رہے ہیں ایسا نو نابالغ چھاڑا مار رہے سن نہر خواجہ صاحب ڈنڈا چکیا تے او گئے انہاں طالب علماں نو مارن تے جدوں سامنے گئے تے غش کھا کے ڈہ پے لوگاں کیا حضور کی ہویا فرمایا میں نے خود رسول اللہ کے طالب علموں کے کپڑے کے پاس بیٹھے ہوئے حضور کو دیکھا ہے میں نے ان کا یہ شان اور مقام ہے ہاں جی یہ حضور کے غلام ہے قیامت تک کوئی کسی کا کام کرتا ہے کوئی کسی کا کام کرتا ہے یہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ رسول اللہ کا کام کرتے رہے گا یوں ہی ان کا یہ رہے گا یوں ہی ہلنا نہیں ہے جی اے تو بالکل جڑا ہلیا نے میں سوٹا بھی آج کل پروگرام بنا رہا ہوں تقریر چ لیان دا ہاں ہاں ویکھو کہنا آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد اقبال کا کہنا سوٹا نہ ہوئے تو نیکی بھی کوئی نہیں مندا حضرت عمر دین عدل بھی سی تے نال درہ فاروقی بھی سی کیوں جی گورنر دے پتر نو بھی درے مار دیتے حضرت درے کے درے تو موتی کہنے نا درے مار دیتے
ہاں جی حضرت عمر پتہ ہے حضرت عمر بن عاص دے پتر نو مدینہ پاک فرمایا ابن اضرب ابن الاکرمین، اے ذرا گورنر دے پتر نو میرے سامنے کٹ، اے صرف نظام مصطفیٰ ہے ورنہ پاناما لیکس ہی بندیاں رہن گیاں۔ ہاں حضور دا دین لیاؤ، حضور دا دین پاناما لیکس نہیں بنن دیندا۔ راتی حضرت عمر کپڑے سواون تے سویرے ممبر تے پوچھ لیا جاندا ہے کرتا کتھوں بنیا، بس اے حضور دا دین لیاؤ واپس۔ اسے دین واسطے اسی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا کام کر رہے ہیں، تسی بھی ساڈے نال کھڑے ہوو۔ تخت تے کی لیانا ہے؟ نظام مصطفیٰ۔ مولوی خادم داتا صاحب دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جھاڑو ماردا رہے گا، سانو کچھ بھی نہیں چاہیے، سانو حضور دا دین چاہیے۔ ہاں بس میں تہاڈے نال وعدہ کرنا کہ میں داتا صاحب دی سیڑھیاں صاف کردا رہاں گا جدوں حضور دا دین آئے گا، سمجھ آئی؟ جتیاں صاف کر کے لوگوں نوں دیاں گا، لو جی تسی بڑے دوروں مہمان آئے، جتیاں پاؤ جناب، اے ساری ڈیوٹی۔ اور اساں کی کرنا ہے؟ جب حضور کا دین آئے گا تو پھر ہمیں بھی کوئی مقام مل ہی جائے گا، ورنہ ہمیں ضلالت بربادی تو علاوہ کچھ نہیں۔ حضور کے دین کے لیے محنت کرو، کرنی ہے کوئی نہیں؟ ہاں حضور کے دین کا کام کرنا رہے گا یوں ہی ان کا۔ اینج تو نہیں نا اتنی تقریر سنن تو بعد بندہ پھر ڈھلا ہوئے۔ ساڑھے منڈے 5-4 دن دے بھوکے 6-6 فٹ اٹھ کے نعرے لاندے سن، تسی اٹھنا نہیں، بیٹھو اٹھنا نہیں، اجے تک مولانا نے اعلان کرنا ہے۔ ایسے طرح آداب محفل ہی ہیں، گل ٹر پہ جی اجے صلاۃ و سلام ہونا ہے، حضرت صاحب دی دعا ہونی، ہاں جی اس تو بعد اے آداب محفل ہوندے۔ تسی جدوں کنڈ کر کے ٹر پاندے ہو نا، اسی سمجھدے ہیں تسی کہندے ہو لو جی مولوی صاحب سنبھالو اسی جا رہے ہیں، اے مطلب ہوندا جے تسی تہاڈی اکھاں چ آنسو آ جان، وجد آ جائے، انج کمو اور تقریر تو بعد سر جھکا لو، جاندے جاندے آنسو آ جان، پھر اسی سمجھدے ہیں ساڈی تقریر دی قیمت پے گئی، ساڈے منڈے نوں کوئی گل ساڈی سمجھ آ گئی۔ رہے گا یوں ہی ان کا